بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مکۃ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے لیے آج بہت ہی اہم دو معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ میری یہ دونوں معلومات بالکل پرفیکٹ اور سچی اور پکی اور کنفرم ہوں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں اور دوستوں، پہلی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ عمرہ کا ویزا لگوائیں تو ان باتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے بے حد مفید اور بے حد ضروری ہوگا اور آپ کے بالکل 100% فائدے میں ہوگا۔ آپ نے جب بھی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اپنے ٹریول ایجنٹ کو دینا ہے تو اس سے ایک بات آپ نے کھری طے کر لینی ہے کہ بھائی صاحب، آپ نے جو ہمارا ویزا لگوانا ہے خالی ویزا ہی لگوانا ہے، خالی ویزا ہی لگوانا ہے۔ جب آپ کا ویزا لگ جائے گا، وہ 21 دن کا بھی ہوتا ہے، 28 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 مہینے کا بھی عمرہ کا ویزا ہوتا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویزے کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے، 21 دن والے کی، 28 دن والے کی یا 3 مہینہ عمرہ والے کی، ویزا کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ نے اس ٹریول ایجنٹ سے صرف اونلی ویزا ہی لگوانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جائے، آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی آ جائے، تو آپ نے کسی ایئر لائن سے، جو ایئر لائن آپ پسند کریں، وہ وایا ہو یا ڈائریکٹ ہو، وایا میں 20، 25، 30، 40 ہزار تک ریٹ کم ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ میں صاف ظاہر ہے کچھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ آنا ہے یا انڈائریکٹ آنا ہے، پیسے بچانے ہیں یا پیسے آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو آپ جب بھی جائیں گے آیاٹا پہ یا ٹریول اپنا کسی ایئر لائن کے آفس میں، تو آپ نے اپنی ٹکٹ اوکے کرانی ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے تو ہمارا ہوٹل کا اور کھانے کا کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں دوستوں، اکثر اوقات میں یہاں پر دیکھتا رہتا ہوں کہ زائرین عمرہ اور یہاں کے جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت کافی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آخر تک کار نوبت پولیس تک بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ ٹریول ایجنٹس بتاتا ہے کہ آپ کا ہوٹل 200 میٹر کے فاصلے پر ہے حرم سے، لیکن وہ 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہوگی کہ جب وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، یہ جی واش روم ٹھیک نہیں ہے، بستر کی چادریں ٹھیک نہیں ہیں، روم بالکل چھوٹے ہیں، تو اس پر بھی پھڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمرہ پہ آنا ہے، اللہ کے گھر آنا ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کے آپ نے سیدھا ہی چلنا ہے، نہ آپ پر کوئی انگلی اٹھائے اور نہ ہی آپ کسی پر انگلی اٹھائے۔ تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویزا لگوانا ہے ٹریول ایجنٹ سے اور ٹکٹ اپنی لینی ہے، اور بغیر ہوٹل کے پیکج اور بغیر کھانے کے آپ نے یہاں مکۃ المکرمہ پہنچ جانا ہے۔ یہاں پر کافی ہوٹل خالی ہوتے ہیں اور سستے ہوتے ہیں، اور وہ ہوٹل آپ کے سوچ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے قریب میں ہوٹل لینا ہے تو تھوڑا سا مہنگا ہوگا، اگر آپ نے دور میں ہوٹل لینا ہے تو قریب والا ہوٹل مہنگا، دور والا ہوٹل تھوڑا سستا ہوگا۔ رہا ہوٹل کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ مکہ کلاک ٹاور میں رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ شار ابراہیم خلیل 50 میٹر کے فاصلے پر رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے شٹل سروس 2 کلومیٹر دور رہنا ہے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے آ کر ہوٹل کا فاصلہ اور ہوٹل کی کنڈیشن دیکھنی ہے۔ وہ آپ کو ٹریول ایجنٹس کو جو آپ پے کرتے ہیں ہوٹل کی پیکج کی، اس سے بہت ہی زیادہ آسان ملے گی۔
تو آپ نے میرے بہن بھائیوں دوستوں بغیر کسی چکر کے آپ نے ویزا لگوانا ہے، ٹکٹ بھی اپنے ہاتھوں سے لینی ہے، آپ کی مرضی جون سی ایئر لائن کی ٹکٹ آپ لیں، وایا لیں یا ڈائریکٹ لیں۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں مکہ المکرمہ پہنچ کے یہاں پہ بہت ایجنٹ ہیں، تو وہ آپ کو بلائیں گے، روم چاہیے، ہوٹل چاہیے، روم چاہیے، ہوٹل چاہیے۔ آپ اپنی آنکھوں سے ہوٹل کی لوکیشن دیکھیں، ہوٹل کی کنڈیشن دیکھیں، ہوٹل کا ریٹ دیکھیں، دور لینا ہے آرام سے یا قریب لینا ہے، سب باتیں، سب پھڈے، سب چیزیں ختم۔ تو آپ نے میری اس بات پہ عمل کرنا ہے تاکہ یہاں آ کے آپ کسی سے نہ الجھیں، آپ کا عمرہ خراب نہ ہو، آپ کے عمرہ میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ میرا بھائی، کھانا تو پیکج میں نہیں ہوتا، کھانا تو آپ نے کھانا ہے جہاں سے کھانا ہے، کھائیں یا نہ کھائیں، سستا کھائیں یا مہنگا کھائیں، وہ آپ پہ منحصر ہے۔ ہر ہوٹل کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ ہوتا ہے، بالکل یہاں پر جتنے ہوٹل ہیں اتنے ہی ریسٹورنٹ ہیں۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بہن کوئی بھائی وزٹ ویزا یا ملٹیپل ویزا پر آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ 1 سال کا ویزا ہوتا ہے، 3 مہینے آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، 3 مہینے سے 1 دن 2 دن 3 دن آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا۔ وہ بھلے کسی اور ملک چلے جائیں یا اپنے ملک چلے جائیں، بھلے 1 گھنٹے کے لیے چلے جائیں یا بھلے 2 مہینے کے لیے چلے جائیں، 3 مہینے کے لیے چلے جائیں، پھر آپ کو انٹری کرنا ہوگی۔ تو وہ 1 سال کا ویزا ہوتا ہے، ملٹیپل وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ آپ یہاں آ کے حالات دیکھیں، اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ کے دیکھیں کہ کون سا بزنس اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا، یا کوئی بھی اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے تو یہاں آ کے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہاں کے طریقہ کار اور کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ کسی عرب شہری سے، یہاں کے نیشنلٹی ہولڈر یا یہاں پہ جن لوگوں کے پاس کمپنیوں کے لائسنس ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو ورک ویزا، ورک پرمٹ دے گا، جو ہوتا تو 1 سال اور 2 سال کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ رینیو ہوتا رہتا ہے، آل لائف ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آ کے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہ کریں تو آپ ساری زندگی رہ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو یہاں کے قانون کے مطابق درست نہیں ہے تو آل لائف ایگزیکٹ انٹری ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کو بھی شاید پتہ ہے۔ تو آپ اس میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب ملٹیپل وزٹ ویزا۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو معلومات دے دوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا کہ آپ نے یہ عمرہ ویزا یا ورک ویزا کیسے حاصل کرنا ہے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کہاں سے سستا اور آسانی سے وزٹ ویزا، ملٹیپل یا عمرے کا ویزا آپ کا لگ سکتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو خرم رکھے۔ ڈھیر دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس وقت اللہ حافظ، اللہ حافظ۔